अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की जंग आज़ादी के बारे में, जिसे बाज़ गदर भी कहते हैं, और जानेंगे 1857 की इस जंग आज़ादी के असबाब और इसका तारीख़ी पस मंज़र। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। आज के दौर में एक आम आदमी के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती कि इन अशार के खालिक आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने सन 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली आज़ादी की पहली जंग में हिंदुस्तानियों की क़यादत की होगी। 11 मई सन 1857 को पीर का दिन था और रमज़ान की 16 तारीख सुबह 7 बजे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र नदी किनारे लाल किले की तस्वीर खाने में अशराक की नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी वक्त इन्हें जमना पार टूल हाउस से धुआं उठता दिखाई दिया। इन्होंने इसकी वजह जानने के लिए फ़ौरन अपना हरकारा वहां भेजा और वज़ीर आज़म हकीम एहसानुल्लाह ख़ान और किले के हिफाजत के ज़िम्मेदार कैप्टन डगलस को भी तलब कर लिया। हरकारे ने आकर बताया कि अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दी में मलबूस कुछ हिंदुस्तानी सवारों ने बरहना तलवारों के साथ दरियाए जमना का पुल अबूर किया था और इन्होंने दरिया के मशरकी किनारे पर वाक़े टूल हाउस को लूटने के बाद आग लगा दी थी। ये सुनकर बादशाह ने शहर और किले के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। शाम 4 बजे इन बागियों के रहनुमा ने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि वो इनसे मिलना चाहते हैं। ये बागी दीवान ख़ास के अहाते में जमा हो गए और अपनी बंदूकों और पिस्तौलों से हवाई फायरिंग करने लगे। बागी बादशाह के आशीर्वाद के ख्वाहिशमंद थे। दिल्ली में इस ज़माने के बड़े रईस अब्दुल लतीफ़ ने 11 मई के अपने रोज़नामचे में लिखा, बादशाह की मिसाल वही थी जो शतरंज की बिसात पर शह दिए जाने के बाद बादशाह की होती है। बहुत देर चुप रहने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि मेरे जैसे बुज़ुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? इस शोर की वजह क्या है? हमारी ज़िंदगी का सूरज पहले ही अपनी शाम तक पहुंच चुका है। यह हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। इस वक्त हम सिर्फ तन्हाई चाहते हैं। बाद में चार्ल्स मैकटॉफ ने अपनी किताब टू नेशंस नैरेटिव में लिखा, हकीम एहसानुल्लाह ख़ान ने सिपाहियों से कहा, आप अंग्रेज़ों के लिए काम करते रहे हैं और मुकर्रर तनख्वाह के आदी हैं। बादशाह के पास कोई ख़जाना नहीं है, वो कहाँ से आपको तनख्वाह देंगे? सिपाहियों ने जवाब दिया कि हम सारे मुल्क का पैसा आपके ख़जाने में ले आएंगे। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि मेरे पास तो फ़ौजी हैं, ना हथियार और ना ही पैसा। तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आपकी हमायत चाहिए, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। चार्ल्स लिखते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र थोड़ी देर तक खामोश रहे। फौरी फैसला ना कर पाना इनकी शख्सियत का सबसे बड़ा नक्स था। लेकिन इस दिन बहादुर शाह ज़फ़र ने फ़ैसला करने में देर नहीं की और हाँ कर दी। वो एक कुर्सी पर बैठे और सभी सिपाहियों ने बारी बारी इनके सामने आकर सर झुकाया और इन्होंने इनके सर पर अपना हाथ रखा। सिपाहियों ने किले के कमरों पर कब्ज़ा कर लिया और कुछ ने तो दीवाने आम में अपने बिस्तर लगा दिए। बादशाह ना तो इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकते थे और ना ही इनका इंतज़ाम कर सकते थे, लिहाजा वो खुद लश्कर के काबू में आ गए। अगले दिन बहादुर शाह ज़फ़र ने अपना शाही लिबास ज़ेबे तान किया। चांदी के तख्त पर रौनक अफरोज़ हुए। बादशाह के नाम पर सिक्के जारी किए गए। फिर एक बड़ी तोप दागे जाने की आवाज़ सुनाई दी। इन सब की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में
اس وقت ہوئی تھی جب بنگال لانسر کے سپاہیوں نے بغاوت کر کے دلی کی جانب کوچ کیا تھا۔ سن 1857 کے واقعات پر انتہائی اہم تحقیق کرنے والے معروف تاریخ دان رانا صفوی بتاتی ہیں، ایسی بندوقیں آئی تھیں جن کے کارتوسوں کو منہ سے کاٹ کر بندوق میں بھرنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر گائے کی اور خنزیر کی چربی ہے، لہٰذا جو مسلمان تھے وہ بھی ان کو چھونے سے کترا رہے تھے اور ہندو بھی ان کو چھونے سے کترا رہے تھے۔ رانا صفوی کے مطابق اس کے علاوہ بھی اسباب تھے کہ انہیں سمندر پار لڑائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو برہمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پانی یعنی سمندر پار کر لیا تو ان کی ذات ختم ہو جاتی ہے، ان کی ترقی بھی صرف ایک حد تک ہوتی ہے، ہندوستانی سپاہی صوبے دار سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرح کی ان کی بہت ساری شکایتیں تھیں۔ کچھ لوگوں نے اسے غدر کہا تو کچھ نے جنگ آزادی کا نام دیا۔ ابتدا میں دلی والوں نے ہاتھ پھیلا کر ان باغیوں کا خیر مقدم نہیں کیا، بلکہ کچھ حلقوں یہاں تک کہ بہادر شاہ کے قریبی لوگوں نے بھی ان کی مخالفت کی تھی۔ کہا گیا کہ ان باغیوں نے بھی شہنشاہ کا احترام نہیں کیا اور اس معاملے میں دربار کے قوانین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ درباریوں کو اعتراض تھا کہ وہ دربار میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے نہیں اتارتے اور شہنشاہ کے سامنے ہتھیار لے کر جاتے ہیں۔ مشہور تاریخ دان محبوب فروقی اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ دلی والے ناراض تھے، لیکن اس سے ہم ایسا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دلی والے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی ہر آدمی اپنے حساب سے لڑنا چاہے گا۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں آپ کے گھر کے اوپر 40 سپاہی آ کر بیٹھ جائیں۔ جب ہم آزادی کی لڑائی مہاتما گاندھی یا کانگریس پارٹی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بھگت سنگھ کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو بھی ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر کوئی آنچ آئے یا پولیس ان کے گھر پر آ جائے۔ یہی بات سن 1857 پر بھی صادق آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان واقعات نے دلی والوں کی زندگی میں بہت ہی اتھل پتھل مچا دی، لیکن محبوب فروقی کا خیال ہے کہ تمام تر انتشار کے باوجود نظام پہلے ہی کی طرح قائم تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ 1857 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت افراتفری تھی، بہت بد نظمی تھی، کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی کتاب میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1.5 لاکھ شہریوں کے درمیان اگر 70 یا 80 ہزار فوجی آ جائیں تو کچھ نہ کچھ افراتفری تو پھیلے گی۔ اگر آج دلی کی جتنی آبادی ہے اس میں 30 لاکھ فوجی آ کر بیٹھ جائیں تو شہر کا کیا حال ہوگا؟ ان کے مطابق اس کے باوجود جو بہت ہی حیرت انگیز اور عجیب و غریب چیز ہے کہ اگر کمانڈر ان چیف کوتوال سے کہہ رہا ہے کہ 4 سپاہی جو ڈیوٹی پر نہیں گئے تھے ان کو پکڑ کر لاؤ، اور 4 سپاہی پکڑ لیے جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا نظم و ضبط ہے۔ آپ کو محاذ پر 404 پائیاں چاہیے اور وہ آپ کو مل رہی ہیں، تو یہ فراہمی کا ایک طریقہ ہے، یہ آسمان سے تو نہیں اتر رہی۔ کسی نے کہا کوئی گیا، کوئی لے کر آیا اور فوراً ہی اس کا پیسہ دیا گیا۔ یہ تو ایک مثال ہے کہ لڑائی صرف سپاہی نہیں لڑتے ہیں۔ لڑائی جب آپ لڑتے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ کو ٹاٹ کی بوریاں چاہیے، آپ کو پانی چاہیے، کلی چاہیے، مزدور چاہیے، تو وہ سب ایک سپاہی کے ساتھ 4 مزدور ہوتے ہیں، تو وہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ 12 مئی کی صبح دلی انگریزوں سے پوری طرح خالی ہو چکی تھی، لیکن چند انگریز خواتین نے قلعے کے باورچی خانے کے پاس کچھ کمروں میں پناہ لے رکھی تھی۔ باغیوں نے بادشاہ کی مخالفت کے باوجود ان سب کو قتل کر دیا۔ رانا صفوی کہتی ہیں 11 اور 12 کو جب انہوں نے حملہ کیا اور انگریزوں پر وار کیا تو اس وقت کافی انگریز تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کافیوں کو انہوں نے مارا بھی۔ کچھ عورتوں نے قلعے میں آ کر پناہ لی، وہیں پر انہوں نے دشمنی میں
56 لوگوں کو مار ڈالا۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے، جبکہ ان میں 1-2 مرد بھی تھے۔ ان کے مطابق بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے خلاف جب مقدمہ چلا تو ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہیں آپ نے مروایا۔ حالانکہ ظہیر دہلوی کی کتاب اگر پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت 1857 کے غدر کے وقت قلعے میں موجود عینی شاہدین تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے بہت کہا تھا کہ یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا ہے کہ تم معصوموں کو مارو۔ کچھ دنوں کے بعد ہی بغاوت کرنے والوں کے قدم اکھڑنے لگے اور دلی سے بھاگ نکلنے والے انگریزوں نے واپسی کی۔ امبالہ سے آنے والے فوجیوں نے بازی پلٹ دی اور انگریز ایک بار پھر دلی میں داخل ہو گئے، اور پھر شروع ہوا سزاؤں کا سلسلہ۔ اس وقت کے ایک برطانوی سپاہی 19 سالہ ایڈورڈ وائبرڈ نے اپنے چچا گورڈن کو ایک خط میں لکھا تھا، میں نے اس سے پہلے بھیانک منظر دیکھے ہیں، لیکن کل میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھوں۔ خواتین کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اپنے شوہروں اور بیٹوں کی موت کے بعد ان کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ مجھے ان پر ترس نہیں آیا، لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے معمر افراد کو جمع کر کے مار دیا گیا تو یہ مجھ پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ محبوب فروکی کہتے ہیں سن 1857 میں بہرحال افراتفری تھی، اور کیوں نہ ہو کہ آپ اس بڑے پیمانے پر ایک ورلڈ پاور اور سپر پاور کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، تو ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ شہر میں جو کچھ جیسا تھا چلتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے شہر میں شدید دہشت کا ماحول تھا، شک کا ماحول تھا، لڑائی چل رہی تھی، تو اس قسم کا ماحول تو ہوگا۔ تاہم ان کے مطابق 1857 کی بغاوت کے بعد جس طرح سے شہر اور شہریوں کو جبر کا نشانہ بنایا گیا اور جو انگریزوں نے کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔